ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے اور ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے. ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے اور ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اللہ رب العزت کی جو سنت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے. سنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک ڈھانچہ سا بنایا ہوا ہے اور اس دنیا کی ایک ترتیب سی بنائی ہوئی ہے. مثال کے طور پر بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، بھوک مٹ جائے گی. مسلمان ہے تو بھی، کافر ہے تو بھی، مشرک ہے تو بھی، منافق ہے تو بھی، ملحد ہے تو بھی کھانا کھائے گا، بھوک مٹ جائے گی. پیاس لگی ہے تو پانی پی لے، پیاس ختم ہو جائے گی. تھکاوٹ ہے تو آرام کر لے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. بیمار ہے تو علاج کر لے، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. پھل کھانا ہے تو پودا لگاؤ، پودا لگے گا، موسم آئے گا، پھل نکلے گا. پھول چاہیے تو پودا لگاؤ، پودا اگے گا، بڑا ہوگا، پھول لگے گا، لے لو. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. یہ اس کائنات کے لیے اللہ رب العزت کا ایک قائم کیا ہوا طریقہ، جس کو ہم نیچر بھی کہتے ہیں، فطرت بھی ہم کہتے ہیں. بھائی اولاد چاہیے تو ازدواجی رشتہ قائم کر لو، ازدواجی رشتہ قائم ہوگا، اولاد ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا ایک قائم کیا ہوا طریقہ ہے اور قرآن کریم نے اس کو سنت کہا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے. یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، ہندو کے لیے بھی، سکھ کے لیے بھی، حتیٰ کہ ملحد کے لیے بھی جو خدا کے وجود ہی کا منکر ہے. محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی، کوشش کرو گے تو اپنے مقصد کو پالو گے. یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے. پانی میں اگر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، سنت ہے. آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اور یہ سب کے لیے ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے لیے، سب کے لیے. ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ صرف ایمان والے کے لیے ہے، وہ صرف ایمان والے کے لیے ہے. ناممکن چیز دنیا جس کو تسلیم نہیں کرتی، جس کا ماننا ذہن میں نہیں آتا. پانی ہوگا غرق نہیں کرے گا، آگ ہوگی جلائے گی نہیں، ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا، اولاد ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور جو قدرت ہے وہ ایمان والوں کے لیے، وہ کفار کے لیے نہیں ہے. میں نے جو 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ سورہ الکہف کی آیات ہیں. 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے. نہ بہت بڑی ہے اور نہ بہت چھوٹی ہے، تقریباً آدھے پارے پر مشتمل، تھوڑی سی زیادہ اس سے. یہ ایک سورت ہے، سورہ الکہف.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن تم لوگوں نے جو خاص کام کرنے ہیں، ان خاص کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ سورہ الکہف کی تلاوت کیا کرو. سورہ الکہف کی تلاوت کیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس جمعے سے اگلے جمعے کا دورانیہ جتنا بھی ہے اس کو نور سے منور فرما دیں گے. اس کے لیے اس کا پورا ہفتہ نورانی فرما دیں گے اللہ رب العزت. آسانیاں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. اور پھر یہ بھی کہ جب اس دنیا کا سب سے بڑا شر دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کلام پاک کے پڑھے ہوئے کی برکت سے اسے دجال کے شر اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے. یہ تو ایک عمومی پیغام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تلقین ہے. جمعے کے دن کے معمولات میں سے خاص الخاص عمل ہے کہ سورہ الکہف کی تلاوت کی جائے. 10-12 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگا لیجئے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی وقت لگے گا. تو کوشش کرے کہ کوئی بھی ساتھی اس چیز سے محروم نہ رہے. دیکھیں جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا، وہ اگر چھوٹا ہوتا تو حضور کبھی بھی نہ کہتے. وہ بڑا کام ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلقین فرما رہے ہیں. میں نے اسی سورت کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس سورت میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے، قطعی واقعہ، یقینی واقعہ، کوئی فرضی بات نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، جو ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی اسی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے. وہ بات پھر ذہن میں رکھ لیجئے، ایک اللہ کی سنت ہے، وہ سب کے لیے ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ صرف ایمان والوں کے لیے. سورہ الکہف اصحاب کہف کی بنا پر اس کا نام الکہف ہے، اور اصحاب کہف ان نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، غار والے، کھو والے، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کا اعلان کیا اور پھر اس پر قائم رہے اور اس پر دنیا کی مشقتیں برداشت کیں اور قربانیاں دیں اور ایثار کیا، اور اس کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے، تو اللہ نے ان کے لیے پھر اپنی خصوصی قدرت کا اظہار فرمایا. میں یہ واقعہ عرض کرتا چلوں تھوڑا سا، تاکہ وہ جو اصل اصولی بات ہے وہ ذہن نشین رہے. کسی زمانے میں حتمی وقت کا تعین اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد کا یہ وقت ہے. تو کسی ریاست کے اندر، کسی سلطنت کے اندر، جس کا سرکاری مذہب شرک تھا، شرک کی بنیاد کے اوپر وہ ریاست قائم تھی. کچھ نوجوانوں کو، انہم فتیہ، چند نوجوان جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی اور توحید کی دولت سے مالا مال کیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے ایمان اور اس توحید کا اعلان کیا، تو پورا معاشرہ ان کا دشمن بن گیا. چونکہ وہ صاحب حیثیت لوگ تھے اور بڑے عہدوں پر فائز لوگ تھے، اس لیے ان کی طرف سے ایمان کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا اظہار، وہ پورے سسٹم کے لیے خطرہ بن گیا. چنانچہ وہ پورا سسٹم، پوری ریاست، سارے ادارے ان کے مخالف ہو گئے. طے یہ ہوا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو مار ڈالنا ہے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، تاکہ آئندہ کوئی اللہ پر ایمان لانے کا مظاہرہ نہ کرے اور ایمان لانے کی جرت نہ کرے. جب ان نوجوانوں کو اپنی جان خطرے میں معلوم ہوئی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے سوچا کہ ہم وقتی طور پر اس علاقے سے اور منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی غار کے اندر جا کر ہم کچھ دن کے لیے، جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے، ہم روپوش ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے،
اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی. بہرحال اتنے ہی تھے، کوئی 6 سے 7 سے لے کر 10 کے درمیان ان کی تعداد تھی. تو یہ نوجوان جا کر غار کے اندر روپوش ہو گئے. جب غار کے اندر گئے تو سوچنے لگے چلیں اب ہم تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، پیچھے بھی بڑے مشکل دن تھے، تھوڑا سا آرام کر لیں. چنانچہ آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گئے، سو گئے. اللہ رب العزت نے ان کو سلایا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 4 دن، ہفتہ، 15 دن، مہینہ، سال نہیں، بلکہ ہم نے سینکڑوں سال کے لیے ان کو سلا دیا. سینکڑوں سال کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا. اچھا، میں وہی بات پھر آ رہا ہوں قدرت پر. ایک انسان جب کسی ایک جگہ پر ایک حالت پہ لیٹا رہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، تو 2 4 6 8 10 12 15 دن کے بعد اس کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے. مہینہ نکال لے گا، مر جاتا ہے. یہاں کوئی کھانا نہیں ہے، یہاں کوئی پینا نہیں ہے، یہاں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، یہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. ریاست ان کی دشمن ہے اور ادارے ان کی جان کے درپے ہیں. اللہ رب العزت نے اس غار کے اندر ان کو سلا دیا. اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً کروٹیں بدلواتے رہے. وقتاً فوقتاً ہم ان کو کروٹیں بدلواتے رہے اور وہ کروٹیں بدلتے رہے. اور اس سے بڑھ کر، اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ ایسی جگہ پر تھے کہ جب سورج طلوع ہو تو طلوع ہوتے وقت بھی سورج کی کرنیں ان کے چہروں پہ پڑیں، اور جب سورج غروب ہو تو سورج غروب ہوتے وقت بھی سورج کی کرنیں ان کے چہروں پہ پڑیں اور وہ نظر آ جائیں. کوئی آدمی جو کہیں اس طرف آیا ہو ان کو دیکھ سکتا ہے، کوئی جانور وہاں سے گزرتا ہوا کہیں ان کو دیکھ کر بدک سکتا ہے، کوئی کتا ان کو دیکھ کر بھونک سکتا ہے کہ جس سے لوگ متوجہ ہوں، کوئی آسمانوں پہ اڑتی ہوئی چیلیں، کوئی کوے، کوئی گدھ وہ آ سکتے ہیں کہ جیسے لاشیں پڑی ہیں تو اپنی بھوک مٹائیں اور ان کے جسموں کو نوچیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج جب طلوع ہوتا تھا تو ہم سورج کی کرنوں کو طلوع ہوتے وقت بھی ان سے پھیر دیتے تھے اور غروب ہوتے وقت بھی ان سے پھیر دیتے تھے. طلوع ہوتے وقت بھی کہ سورج کی کرنیں ان پہ نہ پڑیں. میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کا اصول کیا ہے، سنت کیا ہے؟ سنت کیا؟ سورج جب نکلے گا، جو بھی آدمی سامنے اوپن جگہ پہ ہے سورج اس پہ پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کے سامنے ہے، سورج کے نیچے ہے اور سورج کی روشنی اس پہ نہ پڑے اور وہ سورج کی روشنی میں نمایاں نہ ہو. اللہ کا سنت، اللہ کی سنت یہی ہے کہ سورج اس پہ پڑے گا، وہ نظر آئے گا، وہ روشن ہوگا، وہ نمایاں ہوگا. یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. سورج طلوع ہو رہا ہے، کرنیں اس طرف آ رہی ہیں، اللہ ان کرنوں کو ان تک پہنچنے نہیں دے رہے. سورج غروب ہو رہا ہے، کرنیں آ رہی ہیں، اللہ ان کرنوں کو ان تک پہنچنے نہیں دے رہے. بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس طرف نکل بھی جاتا اور وہاں جھانکنے کی کوشش کرتا، وہاں جھانکنے کی اگر کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم اسے اتنا دہشت زدہ کر دیتے تھے کہ وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا تھا.
جناب سال ہو چکا ہے، ایک لقمہ ان کے منہ میں نہیں گیا، پانی کا ایک قطرہ ان کے منہ میں نہیں گیا. ان کے وجود کو تو گھل جانا چاہیے، ان کی تو ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جانی چاہیے، ان کے تو کھال ختم ہو جانی چاہیے. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں جا رہا، ہاں کھانے کا ایک لقمہ نہیں جا رہا، زندہ ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں. وہم رقود، سوئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 10 سال گزرتے ہیں، 15 سال گزرتے ہیں، 50 سال گزرتے ہیں، 100 سال گزرتے ہیں. ہاں کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا، کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، کوئی مبالغہ نہیں ہے. 200 سال گزر جاتے ہیں، 250 سال، 250 سال، 350 سال، اور 300 سال سے بھی کچھ اوپر عرصہ گزر جاتا ہے. وہ جس طرح پہلے دن آئے تھے اسی طرح صحیح سلامت ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اس غار کے اندر 309 سال تک زندہ رہے، وہ سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے. پانی کا ایک قطرہ ان کے منہ میں نہیں گیا، کھانے کا ایک لقمہ ان کے منہ میں نہیں گیا. انہوں نے سورج کی ایک کرن نہیں دیکھی، انہوں نے شاید اپنی پورے حواس کے ساتھ ہوا کا، آکسیجن کا کوئی ایک سانس بھی نہیں لیا، لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، زندہ سلامت ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایک اللہ کی سنت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. قدرت کا اظہار ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. 309 سال گزر گئے ہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ نے ان کو اٹھا دیا. اب سوچیں ذرا، جب وہ اٹھے ہیں تو ان کی سوچ کیا ہوگی، ان کا خیال کیا ہوگا؟ 309 سال کا عرصہ گزرا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. آنکھ کھلی ہے، جتنے تھے اتنے ہی ہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جھو کے تو ہیں. 309 سال کے بعد کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، کوئی وہاں درندے نہیں آئے، کوئی وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آئے. اور 309 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایک پوچھتا ہے بھائی لگتا ہے کوئی لمبی نیند آ گئی تھی ہمیں، تو کوئی زیادہ ہی سو گئے تھے. کتنا سوئے؟ لبثنا یوما او بعض یوم. ایک کہتا ہے لگتا ہے شاید پورا دن گزر گیا ہے، دوسرا کہتا ہے یار مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات بھی گزر گئی ہے. 309 سال کے بعد وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، چلو یار ہو سکتا ہے تھکے ہوئے تھے، زیادہ سو گئے ہوں، آنکھ نہ کھلی ہو ہماری. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. ایسا کرتے ہیں بھائی کسی کو بھیجتے ہیں شہر، وہ جائے ذرا کھانا لے کے آئے. فلیاتکم برزق منہ، کھانا لے کے آئے. ولیتلطف، دھیان سے جائے. ولا یشعرن بکم احدا، وہ ملکی ادارے اور ایجنسیاں وہ ہماری بو سونگتی پھر رہی ہوں گی. ارے کہاں ریاستیں، کہاں ایجنسیاں، کہاں فوجیں، کہاں جماعتیں، کون سی؟ لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی ہم صبح سوئے تھے شام ہوئی ہے، یا پھر کل سوئے تھے اور اگلے دن اٹھ گئے، زیادہ تھکے تھے تو لمبے سو گئے، اللہ نے ہمیں زیادہ ریلیکس کر دیا. وہ سوچ رہے 24 گھنٹے گزرے ہیں اور یہاں 309 سال گزر چکے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق. یہ بندہ باہر جاتا ہے روٹی لینے کے لیے، سب کچھ عجیب و غریب، سمجھ نہیں آتی یہ ہوا کیا ہے. 309 سال کے اندر حالات کہاں سے کہاں بدل چکے ہیں، جغرافیائی بدل چکے ہیں، تبدیلیاں ساریاں باہر تو آئی ہیں نا. کہاں جہاں کہیں مکانات ہوتے تھے وہاں کھنڈر ہیں، جہاں کھنڈر ہوتے تھے وہاں مکانات ہیں، جہاں پہاڑ ہوا کرتے تھے وہاں بلڈنگیں ہیں، راستے بدلے ہوئے ہیں. حیران و پریشان. ایک جگہ کچھ لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے اور وہاں بھیڑ میں جا کر وہ کھانا لینے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ تو چہرہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو لباس ہی کچھ اور ہے، یہ تو وہ کرنسی دیتا ہے تو کرنسی کوئی اور ہے. یہ کون ہے؟ یہ
پھر اللہ رب العزت ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جو ایمان والوں کے حق میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی سنت سب انسانیت کے لیے برابر ہے، اللہ کی قدرت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے. اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. اللہ ایمان والوں کی وجہ سے، خیر وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے، ٹیلے سے اونٹنی پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ اپنے ایمان والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ تعالی بہتے ہوئے سمندر کو سڑکوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ کی قدرت وہ ایمان والوں کے لیے، اور جو اللہ کی قدرت ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں، اس کے لیے کوئی اصول قانون نہیں ہے کہ بھئی یہ اس کا اتنی لمٹ ہوگی یا اتنی فیصد ہوگی. اللہ اپنی قدرت کے مطابق اظہار فرماتے. ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو اپنے حق میں ہموار کریں. ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ سے اللہ کی قدرت اپنے حق میں ہموار کریں، اللہ کی قدرت کو اپنے لیے آسان کریں اور اللہ کی قدرت سے اپنے فیصلے کروائیں. یہ ایمان والوں کے لیے ہے، وہ اللہ کی قدرت کو اپنے حق میں ہموار کریں. ہاں یہ ایمان والوں کے لیے ہے. کافر کیا ہے؟ کھائے گا تو بھوک مٹے گی، پیے گا تو پیاس مٹے گی. مومن کیا ہے؟ ایمان والے کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھلائے پلائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 دن تک روزہ رہتا تھا. اور روزہ بھی کیسا؟ صوم وصال. وصال کسے کہتے ہیں کہ بھئی شام کو افطاری اور صبح سحری کوئی چکر نہیں ہے. روزہ چل رہا ہے سو چل رہا ہے، دن کو بھی چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے، دن کو بھی چل رہا ہے، رات کو بھی چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا، دعا، اللہ اس دعا کی برکت سے ایمان والوں کے لیے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں. تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور یہ دعا اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی. یہ دعا اللہ رب العزت نے، اور اس کی مثالیں ہمیں دی ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی مثالیں ہمیں دی ہیں. ایک بوڑھا شخص، اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، بوڑھے ہیں، اہلیہ بھی بوڑھی ہیں، خود بھی بوڑھے ہیں، اور بڑھاپا اس حد تک ہے کہ اب پورے وجود کے اوپر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے اور چھا چکا ہے. تو دل سے دعا نکل آتی ہے. ایک دفعہ دعا نکلتی، یا اللہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اولاد عطا فرما. اور اہلیہ، جو ان کی اہلیہ ہیں، وہ طبی نقطہ نظر سے اولاد کی اہل ہی نہیں ہے. طبی نقطہ نظر سے اولاد کی اہل ہی نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے بھائی، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. سنت یہ ہے. نمبر 2، آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. سنت یہ ہے. کیوں؟ اس کا ایک ٹائم ہے اولاد کا. اس وقت تک اولاد کا ہونا ممکن ہے، اس کے بعد اولاد کا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا، اس کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے. بیمار کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. علاج کراؤ، ٹھیک ہو جاؤ تو اولاد ہوگی. لیکن یہاں اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں. بڑھاپا کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، بیوی کی بیماری کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ کا فرشتہ آتا ہے کہ آپ کے لیے اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے. قدرت ہے نا. تو اتنے حیران ہوتے ہیں کہ حیرانگی کے عالم میں زبان سے نکلتا ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر. ارے میں بوڑھا اور میری بیوی اس اہل ہی نہیں ہے، بیمار، تو میرے ہاں اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سنت تو وہی تھا نا، طریقہ تو وہی تھا. لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ دعا ہے جس نے تقدیر کو بدل دیا. اور وہ تقدیر کیا تھی؟ تقدیر یہ ہے کہ دعا، اللہ رب العزت دعا کی برکت سے ان کو اولاد عطا فرمائیں گے. ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے اعمال اور دعا ایسی چیزیں دی ہیں
کہ ان کی بنیاد پر اللہ تقدیروں کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قضا کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی دعا کے سوا. دعا کے سوا مومن کا عمل، مومن کی دعا وہ چیز ہے جس پر اللہ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کے فیصلے فرماتے ہیں. وہاں دنیا کی جو سنت ہوتی ہے اس کا معاملہ ہٹا لیا جاتا ہے. جو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا کی جو سنت ہوتی ہے، جو عام انسانوں کے لیے اصول، قانون، ضابطے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہٹا دیتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا معاملہ فرماتے ہیں. سو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر اس درجے کا یقین رکھیں اور اس درجے کی دعا اللہ رب العزت سے مانگیں اور اس نیت اور اخلاص کے اعمال کریں کہ اللہ ان کے لیے قدرت کا مظاہرہ فرمائے، اللہ کی قدرت ان کے سامنے ظاہر ہو. انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کی اسی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. وہ چونکہ بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہے، بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہے، نبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ معاملہ عام انسانوں کے لیے بھی اسی طرح جاری ہے کہ جو بھی ایمان والا اللہ سے دعا کرے گا اور جس طرح کی دعا کرے گا، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کے فیصلے اس پر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ جو خاص الخاص طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے اور ایمان والوں کو دی ہے، اللہ کی قدرت کو اپنے حق میں ہموار کرنا. دنیا کے اصول، مومن کبھی بھی اپنے آپ کو دنیا کے لیول پہ نہ رکھے، کبھی بھی نہیں. مومن اپنے آپ کو کبھی بھی دنیا کے لیول پر نہ رکھے کہ لوگوں کے لیے اللہ کا معاملہ یہی ہے، کفار کے ساتھ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ اور ہے، اور اللہ کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ اور ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ہاں، اور آج بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا. غزوہ احد کے اندر صحابی ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہید ہوئے ہیں. تو بھائی طریقہ کیا ہے؟ عام اصول کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے یا بے شک عام طور پہ شہید بھی ہو گیا ہے تو اس کو ایسے ہی دفن کر دو، غسل نہیں دینا، کپڑے بھی نہیں اتارنے، انہی کپڑوں کے اندر خون میں لت پت اس کو دفن کر دو. شہید کا معاملہ یہ ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، فرشتے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور آسمانوں پر لے جا کر ان کو غسل دیا گیا. غسیل الملائکہ، یہ اللہ کی قدرت ہے جو ایمان والوں کے حق میں ظاہر ہوتی ہے. ایمان والا، اس کا ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ ساری دنیا کے لیے اور معاملہ فرمائیں گے، لیکن اس کے ایمان اور اس کے اعمال اور اس کی دعاؤں پر اللہ اس کے لیے اپنی قدرت کا خصوصی معاملہ فرمائیں گے. وہ آسمانوں کے دروازے کھولیں، چاہے اللہ اس کے لیے زمین کو شق فرمائے، چاہے اللہ اس کے لیے سورج اور چاند کی جو چال ہے اس کو ہٹا دیں، ختم فرما دیں، اللہ رب العزت اس معاملے کے اندر پوری قدرت رکھتے ہیں. تو ایمان والوں کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے وہ اس درجے کی طاقت ہے کہ اس سے وہ اللہ کی قدرت کو اپنے حق میں ہموار کر سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے اور اس ایمان پر اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.